والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت ہے کہ ان کی رات اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں اور قیام کرنے میں گزرتی ہے، یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ رات کو بالکل نہیں سوتے، بلکہ اپنی جان کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں اپنی جان کا حق ادا فرماتے یعنی آرام کرتے، دوسرے حصے میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے، تیسرے حصے میں اللہ کے حقوق ادا کرتے، اللہ کے سامنے قیام کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے رات کی تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس صفت کا حاصل یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر اس لیے فرمایا، رات عام طور پر آرام کرنے اور سونے کے لیے ہوتی ہے، مگر رحمان کے بندے اس قدر عبادت کے شوقین ہیں کہ آرام کے وقت بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آرام کے وقت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تمہیں چاہیے کہ تم رات کو قیام کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی یہی عادت تھی، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مغفرۃ للسیئات، یہ عمل تمام برائیوں کو مٹانے والا ہے، ومنہات للاسم، اور یہ عمل آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کرنے کی 4 وجہ بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ صلحاء کا طریقہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی رات کو قیام کرنے کی، رات کو سجدہ ریز ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، تہجد پڑھنے کی عادت ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی، اس عمل کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، تہجد کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو۔ تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی، مغفرۃ للسیئات، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ارشاد فرمائی، منہات للاسم، یہ عمل آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آئندہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ابو بکر ضریر رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، وہ دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند نہایت خوبصورت لڑکیاں نکلیں اور ان میں ایک نہایت بدصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟
تو وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں جن میں تو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ہم تیری وہ گزشتہ راتیں ہیں، اور یہ بدصورت یہ تیری آج کی رات ہے جو تو آج سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ بے شک جنت میں ایسے عمدہ بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے، اور یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جس کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت جو اچھی اور نرم بات کرے، دوسری صفت جو لوگوں کو کھانا کھلائے، تیسری صفت جو نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے، اور چوتھی صفت راتوں کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ تو ان 4 صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ راتوں کو اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جب لوگ سو رہے ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی، میں نے خواب میں ایک ایسی نہایت حسین لڑکی دیکھی کہ اس جیسی لڑکی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اور اس میں سے ایسی عمدہ خوشبو آ رہی تھی کہ اس جیسی خوشبو میں نے زندگی بھر نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں موت بھی نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، تہجد میں قرآن پڑھنا نیند کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو اس واقعے میں بھی جنت کے بالا خانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت کے ایسے بالا خانے عطا فرمائیں گے جن کے اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، پھر وہاں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو مقدار میں بہت کم ہوں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ مرنا بھی برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب دینا، یہ بھی برحق ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بغیر حساب کتاب کے بخشش ہو جائے، وہ تہجد کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول بنائیں، تہجد کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم لوگ دنیاوی ضروریات کے لیے پوری رات جا کر گزار دیتے، چند پیسوں کی خاطر پوری رات جا کر گزار دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔